بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 27 اور آج دوسری قسط ہے اور پیج ہے 297 اور ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ۔ اس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ بدر۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدائے دل ویراں میں، پیدائے دل ویراں میں، پھر شورش میشر کو اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ ناظرین، غزوہ بدر کی شاہ سرخی ہے یہ 27 نمبر ویلا آ گیا۔ آج کی دوسری قسط ہے جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھ دوڑو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا، اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت خوب، بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دانوں سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے پروردگار، اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی ذات اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملے کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایہ کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں دھرم بھرم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس زہرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا ہے، اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا ہے اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا۔
اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا ہے اور یہ نہ پتہ چلتا کہ اس کو کس نے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میری بجائے کسی اور نے قتل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نہیں، زمیں والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری امت دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نہیں، اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ، سونیاں ہر طرف گونجن، خزانے سارے تیرے نہیں، ترانے سارے تیرے نہیں۔